نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر نشست میں ایک ایک پارے کے مضامین کا تجزیہ اور اہم آیات کا مطالعہ اور اوامر و نواہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے 90 پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ اگلی بات سورۃ الاعراف رکوع نمبر 11 تا سورۃ الانفال رکوع نمبر 4، یہ رکوع ہیں کہ جو سورہ اعراف کے اور انفال کے 90 پارے میں شامل ہیں۔ آیات کا بھی تذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ 90 پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 تک کی آیات 90 پارے میں داخل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ۔ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن اس کا ہوتا ہے لیکن بہرحال دہرا لینا مناسب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات پارہ نمبر 9 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ ایک تو اوور ویو لیتے ہیں آیات کے گروپس کے انداز سے، اور پھر مختلف آیات، کبھی ایک کبھی دو کبھی 3 آیات، ان کے مضامین کو یا موضوعات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منتخب آیات کا مطالعہ۔ چند وہ آیات، ساری آیات اہم ہیں مگر پروگرام کے جو فارمیٹ ہے اور جو وقت دستیاب ہے اس کے مطابق چند آیات کا انتخاب کر کے جو عملی رہنمائی وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کرنے کے کام اور جن کاموں سے روکا گیا ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ 90 پارے کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الاعراف کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ پہلے پوری سورت کے مضامین کا تجزیہ آیات کے گروپس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سورۃ الاعراف کے حوالے سے پہلی 10 آیات سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، جو موضوعات اس سورت میں آئے ہیں ان کا ایک اشارہ پہلی 10 آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر آیات 11 تا 35 ازل کا بیان، پھر آیات 36 تا 58 ابد کا بیان، آخرت کے تعلق سے گفتگو، پھر آیات 59 تا 141 طویل سلسلہ کلام 6 اقوام کی داستان کا بیان جن میں شرکی بیماری بھی رہی اور برائیاں بھی ان میں پیدا ہوئیں، پھر آیات 142 تا 171 تاریخ بنی اسرائیل کے اہم واقعات اور ایک واقعے کا تذکرہ آج آپ کے سامنے بعد میں کریں گے، آیات 172 تا 179 ازل، ابد اور درمیانی عرصے کے واقعات، عالم ارواح کا ذکر بھی آئے گا اور کل کے نتائج کا ذکر بھی آئے گا اس مقام پر، پھر آخر میں آیات 180 تا 206 عبرت و موعظت، اہم ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو اور امت کو عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد اب چلتے ہیں 90 پارے میں سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں ان کے بیان کی طرف، اور ہر آیت یا ایک ایک دو آیات میں جو موضوع آ رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 90 پارے میں ہیں، آیات 94 تا 95 آفات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، تکالیف میں مسائل میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 96 ایمان اور تقوی کی برکات۔ تقوی خوف خدا اور نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، خوف خدا اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بھی برکتیں عطا فرمائیں گے ہم، اور زمین سے بھی تمہیں برکتیں اور خزانے عطا کریں گے۔ آیات 97 تا 102 سابقہ اقوام کے واقعات میں درس عبرت، پچھلی قوموں کے واقعات قصوں کے طور پر نہیں عبرت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر دور کے سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن جب اللہ کا قانون اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا تو وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 103 تا 108 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ۔ اب یہاں سے ایک تفصیلی کلام ہے اور تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے، اور وہ دربار فرعون میں گئے تھے دعوت حق پیش کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 109 تا 126 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، یہ مشہور واقعہ قرآن حکیم کا اس مقام پر قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آیات 127 سے 129 بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز نصیحت۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ظالموں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ پھر آیات 130 سے 137 آل فرعون پر آفات کا نزول، مختلف طرح کی تکالیف اور سختیوں میں، قحط وغیرہ میں ان کو مبتلا کیا گیا تاکہ یہ نرم پڑے ان کے دل اور یہ پیغام جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں حق کا اس کو قبول کریں۔ اس کے بعد آیات 138 سے 141 بنی اسرائیل کا اندیکھے معبود کی عبادت سے انکار۔
یعنی بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اب انہوں نے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ کسی نے کوئی بت تراش رکھا ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارا بھی ایسا بت ہونا چاہیے، اور وہ کہ خدا نظر آنے والا ہو ایسا خدا ہونا چاہیے، معاذ اللہ۔ یہ گمراہی میں پڑنے لگے۔ آیات 142 سے 143 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے دیدار کی خواہش، بڑا پیارا مقام ہے۔ البتہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن نہیں، کل آخرت میں ممکن ہوگا، اللہ اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مقام پر تو پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ پھر آیات 144 سے 145 تورات کا نزول اور اس کی افادیت بتایا گیا کہ تورات ہدایت کے طور پر عطا کی گئی اور بنی اسرائیل کو اب نجات مل گئی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو لو اب اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیات 146 سے 147 تکبر کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، اور حدیث میں تو ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو جنت نہیں ملے گی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آیات 148 سے 154 بچھڑے کی پرستش، اور بعد کی صورتوں میں ذکر آتا ہے کہ سامنے ایک شخص تھا، اس نے بھی فطرے میں مبتلا کیا، بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے اور شرک کرنے والے بعد میں قتل بھی کیے گئے۔ آیات 155 تا 156 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا انہوں نے سوال کیا تھا۔ آیت نمبر 157 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں۔ اس آیت پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا وہ کام ہم نے کرنے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو سکے۔ آیت نمبر 158 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کا تذکرہ، اور آپ پر آ کر نبوت ختم بھی ہو گئی۔ پھر آیات 159 تا 162 بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات اور بنی اسرائیل کی ناشکری، یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن میں آیا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی مگر یہ ناشکری میں مبتلا ہوتے، ادھر آل فرعون سے نجات دی مگر یہ بچڑے کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہوئے، ان کی اس طرح کی حرکتوں کا ذکر ہے۔ آیات 163 تا 166 عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ یہاں اصحاب سبت کا واقعہ آیا، ہفتے والوں کا واقعہ، جنہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں حیلے اختیار کر لیے اور اللہ کے تقاضوں سے فرار کی روش اختیار کی، تو عذاب آیا اور وہ لوگ بچائے گئے کہ جو برائی سے روکنے والے تھے۔ پھر آیات 167 تا 168 بنی اسرائیل پر قیامت تک عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، یہ نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کے دین کے بارے میں حیلے انہوں نے اختیار کیے، کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، پیغمبروں کے کام میں شرکت نہیں کی، عذاب میں مبتلا کیے جاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 169 کتاب کے نااہل وارث جنہیں کتاب کی ذمہ داری دی گئی وہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ پھر آیت نمبر 170 اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات، اس پر بعد میں بات بھی کریں گے، اللہ کی کتاب کو تھامنا، نماز قائم کرنا اور اصلاح کا عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 سورہ اعراف کی، طور پہاڑ کے نیچے عہد، بڑے عجیب انداز سے ان پر پہاڑ کو معلق کر کے عہد لیا گیا اللہ کی بندگی کا بنی اسرائیل سے۔ آیات 172 تا 174 عہد الست، تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، عالم ارواح اسے کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کرایا، بعد میں اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 175 تا 178 خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے کتے کی مثال، استغفر اللہ۔ بعد میں اس آیت کے تعلق سے گفتگو بھی ہوگی کہ اللہ کی آیات کو فراموش کر دیا ایک شخص نے، صاحب علم تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کے لیے کتے کی مثال بیان کی۔ آیت نمبر 179 غافل انسان جانوروں سے بدتر ہے، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے ہم سب کو سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو لوگ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے حق قبول کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر آیت نمبر 180 اللہ کو پکارو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، تمام ہی پیارے نام اللہ کے ہیں اور ان ناموں کا ذکر کر کے دعا کرنی چاہیے، یہ ادب سکھایا گیا۔ اس کے بعد آیات 181 تا 186 درس عبرت کا بیان ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی دعوت بھی دی گئی اور قیامت کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا کہ وہ اچانک تم پر واقع ہو جائیں گی۔ پھر آیات 187 تا 188 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی و بے بسی،
مشرکین کہتے تھے آپ یہ معجزہ دکھا دیں، وہ نشانی دکھا دیں، آپ فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کے حکم کا پابند ہوں اور میں اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو مجھ سے ایسے تقاضے کیوں کرتے ہو؟ پھر آیات 189 تا 190 انسانوں کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کرتے ہیں وہ اللہ کے جس نے کروڑ کروڑ نعمت عطا فرمائی، ناشکری کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہے۔ آیات 191 تا 198 معبودان باطل کی لاچارگی، یہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مشرکین کو بنایا گیا، یہ بیچارے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تمہارے نفع نقصان کا کیسے اختیار رکھیں گے؟ پھر آیات 199 تا 202 عفو درگزر کی تلقین، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی اہم رہنمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ مشرکین جو مخالفت پر اتر آئے ہیں ان کے ساتھ ابھی درگزر کا اور معافی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 معجزات کی طلبی اور اللہ کا جواب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا، اور تمہارے مانگنے پر معجزہ ملے اور تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو عذاب آئے گا، یہ باتیں کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 204 میں سماعت قرآن کے آداب کا ذکر ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آخر میں آیات 205 تا 206 اللہ کے ذکر کے آداب، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، عاجزی کے ساتھ، چپکے اور دھیمی آواز کے ساتھ، یہ آداب ذکر سورۃ الاعراف کے اختتام پر بیان کیے گئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں منتخب آیات کا مطالعہ کرنے کی طرف، اور آپ کے علم ہے کہ چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا مختصر سا بیان آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں، ان میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے آیات 94 تا 96 آزمائشوں کے مقاصد، پچھلی قوموں پر بھی آتے رہے، ہر دور میں امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اجتماعی سطح پر آتی ہیں، کیا مقاصد ہیں قرآن حکیم میں بتایا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ کرتے ہیں آیات کا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے بدحالی کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی سنت اور قانون کا بیان، ہر دور میں انبیاء بھیجے گئے تاکہ ختم نبوت کا معاملہ رسول اللہ علیہ السلام پر ہو گیا۔ البتہ جب بھی انبیاء کو بھیجا گیا قوموں کو سختیوں میں عذاب تو نہ کہیں، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، کبھی قحط کا معاملہ، کبھی کسی اور تکلیف میں، تاکہ دل نرم ہو اور وہ حق کو قبول کریں۔ لیکن پھر کیا ہوا، ہٹ دھرمی پر لوگ اتر آئے اور حق قبول نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان پر کھول دی تو بڑے وہ عیاشیوں میں پڑ گئے، اور جب کبھی تکلیف کا معاملہ ہوتا کہتے تکلیف تو ہمارے باپ دادا کو پہلے بھی آتی رہی۔ یہ ہے دلوں کا سخت ہو جانا اور آزمائشوں سے عبرت حاصل نہ کرنا، کہ آزمائشوں میں آدمی کا دل نرم ہو تو حق کو قبول کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے میں کبھی زلزلے طوفان آتے تو ہٹ دھرمی میں آ کے کچھ لوگ کہتے ہیں زلزلے تو مریخ پر بھی آتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ نے بندوں کو امتحان کے لیے مریخ پر نہیں بھیجا، زمین پر بھیجا ہے۔ ان آزمائشوں سے دلوں کا نرم ہونا، یہ مقصود عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم مقام ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 164۔ ان آیات میں اس سے قبل اور بعد میں اصحاب سبت ہفتے والوں کا واقعہ آیا ہے۔ یہاں ذکر ہے نہیں عن المنکر کا فریضہ کیوں انجام دیں، بتایا جا رہا ہے، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معاذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ بستی والے نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو وہ لوگ جو نافرمانی سے بچتے بھی تھے اور روک بھی رہے تھے، ان کو کچھ ان لوگوں نے کہا کہ جو نافرمانی سے بچ تو رہے تھے مگر نافرمانوں کو روک نہیں رہے تھے۔ یہ بچنے والے تیسرے گروہ سے کہہ رہے ہیں جو نافرمانی سے بچ بھی رہے تھے اور نافرمانوں کو روک بھی رہے تھے۔ بھئی کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟
جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کیوں پرائے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو, یہ اپنی قبر میں جائیں گے تم اپنی قبر میں جاؤ گے, کیوں ان کو روکتے ہو؟ تو یہ تیسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے, اللہ پوچھے گا, اکیلے کے لیے تم بچتے رہے گناہ سے, دوسروں کو کیوں نہ روکا؟ اور نمبر 2 شاید کہ پرہیزگاری اختیار کر لے, شاید ہمارے بتانے سمجھانے سے ان کو بات سمجھ آ جائے اور یہ گناہوں کو چھوڑ دیں, اس لیے بھی کہ ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے اور آج کوئی بچ جائے گناہ سے, ہم نے نہیں عن المنکر یعنی گناہ سے روکنے کا فریضہ انجام دینا ہے. ایک اور اہم بات اس سے اگلی آیت میں آئی ہے, آیت نمبر 165, عذاب سے کون بچایا جاتا ہے؟ ارشاد ہوا اس مقام پر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ترجمہ, جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی, اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. جب عذاب آئے تو کون بچائے گئے؟ جو گناہوں سے روکنے والے تھے, منکرات سے روکنے والے تھے. یہی امت کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172, عالم ارواح کے عہد کا بیان. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ترجمہ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے خود انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں, ہم سب گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. یہ آیت نمبر 172 سورہ اعراف کی. اور حدیث نے بتایا تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کیا اور ہم سب سے اللہ نے اقرار کرایا اپنے رب ہونے کا, اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے کتابیں بھی نازل کی, پیغمبروں کو بھی بھیجا, اور یہی عہد ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم دہراتے ہیں, ایاک نعبد. اللہ نے اپنے رب ہونے کی بنیاد پر عبادت کا تقاضا کیا ہے. سورہ قریش میں آتا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان کو. تو اللہ نے عبادت کا تقاضا کیا ہے رب ہونے کی بنیاد پر, اور وہ ہمارا رب ہے, اس کا اقرار اس نے ہم سے کرایا تھا عالم ارواح میں. اگلی آیات ہیں آیات 175 تا 176. دنیا پرست انسان کا کردار, بڑی ہی بری مثال اس مقام پر بیان ہو رہی ہے. ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ترجمہ پیش خدمت. ارشاد ہوا اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی, پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے, مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ آیات 175 تا 176 کا ترجمہ, اور اس کے پیچھے مفسرین نے خاص واقعہ بھی بیان فرمایا. حاصل یہ کہ شخص کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا, پیغمبر کے ذریعے پہنچا ہوگا, مگر وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا. واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کسی عورت کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی آیات سے دور ہو گیا. اب شیطان پیچھے لگا اور فرمایا کہ اس کا ساتھی بن گیا. مزید آگے اس کے لیے کتے کی مثال دی. کتے کی رال ٹپکتی, زبان لٹکتی رہتی ہے, یہ حرص اور لالچ کی علامت ہے. یہ شخص دنیا کی محبت میں ڈوبا تو اللہ تعالیٰ نے کتے جیسی مثال اس کے لیے بیان کی. استغفر اللہ. اللہ ہمیں اپنے کلام سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 179 179. اہل جہنم کون؟ ارشاد ہوا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ترجمہ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے۔ خود قرآن بتا رہے کون ہیں؟ دل سے سیکھتے سمجھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں حق کو، آنکھوں سے دیکھتے نہیں حق کو، جنہوں نے جانتے بوجھتے صلاحیت استعمال نہ کی حق کی قبولیت اور اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے، یہ ہیں وہ جو اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد منتخب آیات جو سورۃ الاعراف کی ہیں، 90 پارے کے تعلق سے آخری انتخاب ہے آیات 199 تا 200 کا، فریضہ دعوت کے لیے ہدایات۔ ارشاد ہوا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ ترجمہ، عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ امت کو ہدایت دی جا رہی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے، مخالفت تو ہو رہی ہے کفار و مشرکین کی طرف سے، مگر ابھی درگزر کا معاملہ کرنا ہے، نیکی کی دعوت جاری رہے گی، اور جاہلوں سے کنارہ کشی سے مراد ان سے الجھنا نہیں اور دعوت کے کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ ہاں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا دعوت کا کام آگے بڑھے اور عمدگی کے ساتھ اہل ایمان یہ کام کرے، وہ اکسانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا انہوں نے تم سے تم نے ان سے پیسے لے رکھے ہیں، جو تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے ہیں، تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم بھی پلٹ کر جواب دو۔ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے اس طرح کا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے بل بوتے پر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ بڑی اہم ہدایات یہ ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت کے کام میں مصروف و عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک وقفے کا موقع آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ الاعراف کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورۃ الانفال کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات، غزوہ بدر پر تبصرہ، پہلا باقاعدہ معرکہ جس میں دو بدو جنگ کی نوبت بھی آئی، وہ غزوہ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، اور اس کے حوالے سے تفصیلی تبصرہ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے۔ پھر قتال اور مال غنیمت کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی۔ پہلا باقاعدہ معرکہ ہے تو آئندہ کے لیے بھی رہنمائی عطا کی گئی، اور پہلا باقاعدہ معرکہ ہوا، مال ہاتھ آ گیا، کیا کرے تو اس کو مال غنیمت کہا گیا، اس کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔ اہل ایمان کی صفات بھی بیان ہوئی۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں بھی باطنی صفات کا ذکر بھی آتا ہے اہل ایمان کی، اور سورۃ الانفال کے آخر میں بھی اہل ایمان کی ظاہری صفات کا ذکر آتا ہے۔ یہ موضوعات اور مضامین جو سورۃ الانفال میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل اور داخل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 1، مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ۔ پہلی مرتبہ معرکہ ہوا ہے، اسلام کے ماننے والوں کا کافروں سے مال ہاتھ آ گیا، کیا کریں؟ ابھی تو بتایا سب اللہ اور رسول کا ہے، بعد میں آیت نمبر 41 جو 10ویں پارے کے شروع میں ہے وہاں اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر آیات 2 تا 4 بندہ مومن کی ظاہری و باطنی صفات، ان کا ذکر بھی آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باطن میں اللہ پر توکل کا معاملہ، اللہ کے ذکر سے دل کا کانپ اٹھنا، ظاہر میں نماز کا قائم کرنا بھی ہے، اللہ پر توکل کرنا بھی ہے۔ پھر آیات 5 تا 8 بدر سے قبل مشاورت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آتی تھی مگر آپ پھر بھی صحابہ سے مشورہ لیتے، اس بات کی تلقین بھی قرآن نے کی ہے سورہ آل عمران میں، اور بدر سے قبل بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، اس تعلق سے یہاں پر گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 9 تا 14 اللہ کی مدد اور فرشتوں کا نزول، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو میدان بدر میں اللہ کی نصرت فرشتوں کے ذریعے بھی آئی ہے۔ اس کے بعد آیات 15 تا 16 دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات، اللہ کا ذکر بھی جاری رہے، صبر کا اہتمام بھی ہو اور استقامت کا مظاہرہ بھی ہو اور میدان میں ڈٹے رہنے کا اہتمام بھی ہو، بہت ساری ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیات 17 تا 19 فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے،
فرشتے تو بھیجے گئے مگر بتایا گیا تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد فرما سکتا ہے، فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ پھر آیات 20 تا 23 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، فرار اختیار نہ کرنا بلکہ اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے رہنا۔ آیات 24 تا 25 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جب پکاریں گے وہ تمہاری بہتری کے لیے پکاریں گے، ان کی پکار پر لبیک کہنے کا حکم ہے۔ آیات 26 تا 28 نعمتوں کو یاد رکھنے اور امانت کی پاسداری کا حکم، اس پر بعد میں بھی بات کریں گے، خیانت سے روکا گیا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 29 تقوی کی برکات، تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں باطن کی بصیرت بھی عطا کرے گا، فرقان عطا کرے گا، تم حق و باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ پھر آیات 30 تا 37 مشرکین مکہ کے ناپاک عزائم اور ان کا انجام، بڑی تیاریاں کر کے آئے، ناچتے کودتے آئے، شرابیں پیتے ہوئے آئے، گانے باجے بجاتے ہوئے آئے، کیا مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے؟ معاذ اللہ، مگر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی خاتمہ کر ڈالا اور بڑی بری شکست سے ان کو دوچار کیا گیا۔ آیت نمبر 38 مشرکین مکہ کو اصلاح عمل کی دعوت، بتایا گیا دیکھو انجام تو تم نے دیکھ لیا، باز آ جاؤ، اگر پھر بھی حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو پچھلے جیسا انجام ہی تمہارا دوبارہ ہوگا۔ پھر آیات 39 تا 40 فتنے کے خاتمے اور دین کے غلبے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا حکم، اسی مقام پر 90 پارے کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ فتنہ ایسے حالات کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اور ایسے فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے، البتہ اس کی شرائط ہیں، اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو سکے اور اللہ کی کامل بندگی ممکن ہو سکے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں ان کی حوالے سے تجزیہ پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الانفال کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف، البتہ وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 2، ایمان میں اضافہ بذریعہ قرآن۔ ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ترجمہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی تاثیر کا بیان۔ البتہ مزید فرمایا اللہ کی آیات کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، البتہ طلب اور تڑپ بھی ہو ہدایت کی اور سمجھ کر تلاوت کی جائے گی تو ہمارے بھی ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ قرآن کے ذریعے یہ ایمان کا اضافہ اور اللہ کے ذکر کو سننا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کی یہ تاثیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک اور اہم مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے، قرب الہی کا اعلی مقام۔ ارشاد ہو رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ترجمہ، پس مسلمانوں تم نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے، اللہ فرما رہے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر پھونک ماری، شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے، اور وہ مٹی مشرکین کی آنکھوں میں پہنچی اور پھر بھگدڑ مچی اور وہ قتل کیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس سے بڑھ کر روحانیت کا کیا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر قرب الہی کا کیا مقام ہوگا۔ عمل بندہ کرے اور اللہ فرماتے تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا، مٹی آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی۔ دین کی جد و جہد میں جب بندہ لگتا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے تو اللہ اس سارے عمل کی نسبت کو اپنی طرف فرما لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قرب الہی کا مقام ہوگا۔ اگلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی اہمیت۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ،
اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو کس بات کے لیے بلاتے ہیں؟ جس سے تمہیں زندگی عطا ہو، ایمان والی زندگی، حیات طیبہ جس کو سورۃ النحل میں کہا گیا، اللہ کی رضا والی زندگی۔ تمہارا یہ بھلا، تمہارا یہ فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ روزمرہ کے احکامات جو عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق وہ بھی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے پکار لگتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی دعوت کے لیے اٹھنا ہے، اس کے دین کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہے، پکار تو لگی ہوئی ہے۔ ہم لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور ناظرین کرام، پروگرام کے بالکل آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح ارشاد ہوا، جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ قرآن کے حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں، عملاً حرام میں ملوث ہو چکے ہیں، تو پھر قرآن پر ایمان کا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔